کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کہاں آ گئے ہو سرور، کہاں پھنس گئے ہو؟ آرام سے اپنا بزنس کرتے، اپنے بچوں میں رہتے۔ دیکھیں، جہاں تک تو تعلق ہے نا پارلیمنٹ کا، 3,500 خطوط پوری دنیا کے ملکوں سے ملے تھے، کنگریجولیشنز۔ دوسرا، میرے لیے یہ پرائڈ کی بات تھی کہ جس ملک پر، جس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے انہوں نے ہمارے ملک پہ حکومت کی ہے، اب ہم ادھر آ گئے ہیں۔ وہ کئی دفعہ وہ انگریز جو ہے کہتے تھے ٹیبل ٹرنڈ، اب آپ لوگ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ آج تک جو فلسطینیوں پہ ہو رہی، اب تو قتل عام ہو رہا ہے جینوسائیڈ غزہ میں، اب ویسٹ بینک پہ بھی جائیں گے اسرائیلی، اینڈ یہ سارے پاورز جو یو کے میں جو آپ رہے، برطانیہ بھی اس میں شامل ہے، امریکہ تو آف کورس اس کا پیٹرن ہے۔ تو کیا حاصل وصول ہوا آپ کو دیکھیں، مسلمانوں کی بات کر کے؟ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا۔ دیر واز اے ٹائم کہ پورے اسکاٹ لینڈ میں کوئی بھی پی ایل او کی بات کریں تو وہ کہتے تھے کہ آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کریں۔ پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، جو یاسر عرفات، مائی ویری کلوز فرینڈ، ایوری لٹل بٹ ایفرٹ کاؤنٹس۔ آئی ایگری۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ جی وہ بہت طاقتور ہے ہم سو جائیں۔ قطرہ قطرہ دریاست چودھری صاحب۔ آپ کو میں آج بھی بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اسکاٹ لینڈ میں آپ دیکھ لیں کہ پورے یو کے کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے سیز فائر کے خلاف ووٹ دیا، لیبر پارٹی بھی شامل رہی اس میں، شامل میں تھی۔ بالکل بالکل۔ اسکاٹ لینڈ میں جہاں میرا بیٹا لیڈر ہے اسکاٹش لیبر پارٹی کا، اس نے سیز فائر کے حق میں ووٹ دیا اور اوور ویلمنگ میجورٹی آف ممبر آف اسکاٹش پارلیمنٹ ووٹر فار سیز فائر۔ بڑی بات ہے چودھری آج صاحب۔ بھی آپ بات کریں تو اسکاٹش لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ پرو پیلسٹینین ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اسکاٹش لوگ جو ہیں ان کے اوپر انگریز نے یعنی کہ انگلش نے بہت دیر سامراج حکومت بھی کی ہے، وہ بھی امپیریلسٹ رہے ہیں جی، وہ بھی وکٹم۔ تو اسکاٹش لوگ جو ہیں وہ بھی وکٹمز ہیں، اس لیے دے آئیڈینٹیفائی کہ ہمارے ساتھ جو ہوئی وہ کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیبر پارٹی کے اندر ہم لابی کریں گے۔ کیئر سٹارمر نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، جو آج کل پرائم منسٹر ہیں اور لیبر پارٹی کے لیڈر ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ دیر ول بی انشاءاللہ۔ آپ کو یہ بھی شاید پتہ ہونا چاہیے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا کہ پیلسٹائن کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننا چاہیے، اور میرے بیٹے نے یہ ریزولوشن موو کیا تھا۔ کامیابی بزنس میں حاصل کر کے، کامیابی سیاست میں حاصل کر کے، ایم پی آف برٹش پارلیمنٹ بن کے، پھر آپ کو کیا سوجی کہ آپ پاکستان کی رٹ لگا کے آ گئے یہاں واپس، اور پی ایم ایل این میں شامل ہو کے ان کے گورنر بن گئے؟ کیوں؟ وائی ڈیڈ یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ؟ I love this country. I was born in this country. I was brought up in this country. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ مجھے ملا ہے وہ اس ملک کی بدولت ملا ہے۔ یہ ہماری سرزمین ہے، یہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، مشکل میں دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ 2005 میں میاں نواز شریف جدہ سے لندن آ گئے، اس وقت وہ ایگزائل میں تھے، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، آپ کی ان سے قربت ہوئی، کیسے؟ میرا کوئی دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے، ظلم میرے کے ساتھ خلاف کے ہے۔ ظلم کے خلاف۔ میں نے، آپ کو معلوم ہے کہ ضیاء الحق کے بعد، بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی دینے کے بعد بے نظیر بھٹو آئیں ادھر، تو یورپ میں سب سے پہلا جلسہ جو تھا اسکاٹ لینڈ میں نے کیا تھا۔ پھر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہا، یورپ ان کو لے کے گیا، مارشاء اللہ کے خلاف پوری جد و جہد کی، اور بے نظیر جو ہیں ماشاء اللہ واپس وطن بھی آئیں، اور جو ہے پرائم منسٹر بھی یہاں بنی۔ اس کے بعد جب میاں برادران ایگزائل میں تھے، پھر ادھر آئے، ان کے ساتھ بڑا اچھا مراسم جو تھے پیدا تھے، وہ بھی ایک ڈیفیکلٹی میں تھے، مشکلات میں تھے، تو جو میں اپنے طور پہ کر سکتا تھا وہ میں۔ لیکن چودھری صاحب، اگر آپ کی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی اور اس وقت تو بے نظیر بھٹو صاحبہ حیات تھیں، تو آپ پیپلز پارٹی سے پی ایم ایل این کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں بالکل نہیں، میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ جب تک زندہ تھیں اس وقت تک میں 100% ان کے ساتھ تھا۔ قربت ہونا اور بات ہے۔ میں آپ کو 2007 کی بات پہ بتا ہی دیتا ہوں۔ 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے مجھے فون کیا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں، اور مجھے جو آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے
وہ پتہ چلا ہے اسکاٹش ہے، ڈیز براؤن. آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں کہ جانتا نہیں، وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے. تو میں آ رہی ہوں تو میری اس سے ملاقات بھی کروا دیں اور ایک جلسہ بھی رکھ دیں. یہ وہ میں پیپلز پارٹی میں تھا، میں نے ان کو جلسہ بھی کیا، ان کو میں نے ڈیز براؤن سے بلایا کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اپنا طالبان کے ساتھ دوسرے سے ساری بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر ہم لنچ پہ گئے، لاکھ لامنڈ ایک جگہ ہے. تو محترمہ نے مجھے یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آدھا گھنٹہ مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ پاکستان آئیں، الیکشن لڑیں. چونکہ اب تو آپ کے میاں صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، توبہ سے وہ اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کریں گے اپنے خلاف. یہ مجھے آج بھی یاد. اور میثاق جمہوریت بھی ہو چکا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہو چکا تھا. تو میں نے کہا بی مجھے دنیا کا کوئی کام کرا لو، میں نے پاکستان کی سیاست میں نہیں جانا. فیمس لاسٹ ورڈز، بڑا بولا نا تو دیکھیں کیا ہوگا. دیکھو کیا ہوگا. وہاں کی سیاست جو ہے یہاں کی سیاست سے بہت مختلف ہے. وہاں کی سیاست میں پارٹی کا جو لیڈر ہے، جو پرائم منسٹر ہے، اپنی مرضی سے ایک کونسلر نہیں بنوا سکتا، ایک ایم این اے نہیں بنوا سکتا، ایک ایم پی اے نہیں بنا سکتا. وہ ان کو برابر سمجھتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی بات جو ہیں ان کے خلاف ووٹ بھی دیتے ہیں. میں 13 سال ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، یا کہ ریکارڈ آج آپ چیک کر لیں. 23 times I have voted against my own government. Against your own party and your against my own party, against my own government. جب افغانستان کی لڑائی شروع ہوئی تو میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. جب عراق کی جنگ شروع ہوئی تو جتنی بھی ووٹنگ ہوئی اس کے خلاف میں نے ووٹ دیا. وہ تو ٹونی بلیئر نے بہت بڑا ظلم کیا امریکنوں کے ساتھ مل کے. بالکل، وہ اس لیے میں خلاف تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ میں نے خلاف ووٹ دیا تو ٹونی بلیئر مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، مجھ سے پارٹی سے نکال دے. اگر ایسا نظام ہو تو ہر بندہ اپنے لیڈر کی پوجا سے آزاد ہو جاتا ہے. جب آپ 2013 میں گورنر پنجاب بنے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہت قریبی دوست تھے جن کی ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ سی جہاں سے آپ مشینری امپورٹ کر کے اور وہ واٹر فلٹریشن پلانٹس لگاتے تھے پنجاب بھر میں. کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھی؟ پہلی تو بات ہے کہ یہ بات 100% جھوٹ ہے. اچھا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی میرے نہ دوست کہ رشتہ دار کا کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے. جب میں نے آب پاک اتھارٹی بنائی تو اس وقت بھی یہی پراپوگنڈا. اس میں اس ملک میں جو ہے یہ نا صرف پروپیگنڈا ہے، جھوٹ 100%. میں بڑے دعوے سے آپ کو کہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں وہ 15 سے 20 لاکھ میں ایک فلٹریشن پلانٹ لگا ہے. That's a very competitive price. Not only compared, no, let me tell you. جو گورنمنٹ لگوا رہی تھی 1,50,00,000 ہمیں لگا رہی تھی. جی ہاں. یہ ظلم اس ملک کے ساتھ جو ہوتا ہے جی ہاں. آپ کو اندازہ نہیں ہے. 7.5 ارب روپیہ یہ فگر جو میں کوٹ کر رہا ہوں چیک کر لیں. صاف پانی کا خرچ ہوا ہے. اس میں ٹوٹل فلٹریشن پلانٹ جو لگے ہیں 118 اور میں نے 4.5 ارب روپے میں 1300 واٹر کی اسکیمیں بنائی ہیں. کسی کو ایک پیسہ حرام نہیں کھانے دیا. جب آپ گورنر تھے تو آپ کی ناچاکی پیدا ہوئی. اس وقت چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے. ہم نے سنا اس وقت کہ آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول تھا ایز گورنر پنجاب اور آپ کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنی آفس سے بڑھ کے کوشش کی کہ میں یونیورسٹیز میں بھی کام کروں، میں صاف پانی کا بھی کام کروں، میں اور بھی کام کروں. اور چیف منسٹر صاحب جو تھے وہ ریزنٹ کرتے تھے کہ یہ اپنی اتھارٹی سے بڑھ کے کیوں انیشیٹیوز لیتے ہیں، اور آپ کی ناچاکی اس وجہ سے پیدا ہوئی. میاں نواز شریف صاحب کو پتہ تھا کہ تھوڑا سا ہمارا ٹینشن ہے تو ان کی بڑی مہربانی، وہ میرے پاس آئے تھے گورنر ہاؤس میں. انہوں نے کہا کہ چو صاحب اگر آپ خوش نہیں ہیں تو مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ فیڈرل گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں، جو آپ وہاں پر عہدہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. میرا ان کے ساتھ اب بھی احترام کا رشتہ ہے، لیکن اس میں ضرور بات ہے کہ یہ پینے کا صاف پانی تھا، کچھ اور چیزیں تھیں. دیکھیں یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، اس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یونیورسٹی میں چانسلر کا ایک رول ہے. میں آپ کو یہ بات چیلنج کرتا ہوں. سیریمونیل رول ہے. نہ پلیز، یہ سیریمونی والی بات نہیں ہے. میری خواہش یہ تھی، میں یہ چاہتا ہوں، آج بھی میری خواہش یہی ہے کہ جب ایک سرچ کمیٹی بنتی ہے، وائس چانسلرز کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے انٹرویو ہوتے ہیں،
جس کے ٹاپ مارکس ہیں اس کو وائس چانسلر لگایا جائے. کیوں چیف منسٹر کو یا گورنر کو, چانسلر کو یا ایجوکیشن منسٹر کو یا پولیٹیشینز کو یہ حق دیا جائے کہ وہ 5 میں سے ایک چن لیں؟ کیوں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں 2018 سے 2022 میں رہا ہوں, ایک مجھے بتا دیں وائس چانسلر میں نے لگایا ہو جو نمبر 2 اور 3 تھا. میں نے نمبر 1 لگایا, گزار نے بھیجے 2-3, میں نے واپس کر دی سمری. میں کہا نہیں ہوگا, انڈر مائی واچ دس ول ناٹ ہیپن. ویل کم ٹو دیٹ. 2015 میں جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ گورنرشپ سے استعفیٰ دیں گے, مجھے وہ دن یاد ہے, میں نے آپ کو فون کیا اس دن, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد, اور آپ استعفیٰ دے کے پریس کانفرنس کر کے سیدھا ہمارے گھر تشریف لائے گلبرگ میں. سیٹھی صاحب اور مجھے آ کے ملے. اس وقت ہم دونوں نے آپ کو منت کی کہ چودھری صاحب ٹھیک ہے ریزائن کر دیا, آپ کی اپنی وجوہات ہوں گی, لیکن پی ٹی آئی میں جانا مناسب ہے کہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو کوسچن کیا اس وقت. کیا اس کے پیچھے جنرل پاشا یا جنرل ظہیر الاسلام کار فرما تھے؟ میں آپ کو یہ بات آج حلفاً کہتا ہوں, حلفاً, کہ جب نواز شریف کے خلاف پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی تھی, جو کچھ ہو رہا تھا, میری 100% جب تک اس کرسی پہ بیٹھا تھا جو میں مشورہ دیتا تھا پارٹی کے انٹرسٹ میں دیتا تھا, نون کے انٹرسٹ میں دیتا تھا, اور میرا فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. کسی نے مجھے نہیں کہا استعفیٰ دو, کسی نے, یا پی ٹی اے میں جاؤ. 29th آف دا منتھ کو 2015 میں آپ استعفیٰ دیتے ہیں گورنرشپ سے. 8 تاریخ یعنی کہ ایک ہفتے, ٹھیک ایک ہفتہ 10 دن کے بعد آپ پی ٹی آئی میں چلے گئے. یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ نہیں, معجزہ ایسے ہو گیا کہ میں یو کے میں گیا. یو کے میں جن لوگوں کو ملا, سب آپ کو پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی تو ہے ہی, پی ٹی آئی ہیں, تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ چلا گیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک اور بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا مسٹرسٹ ہوا. جب طاہر القادری صاحب واپس آئے ہیں تو وہ جہاز میں بیٹھے تھے, باہر نہیں آ رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا, میاں برادران سے, کہ بھئی میں اپنا, میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, میں لے کے آ سکتا ہوں ان کو باہر. میں گیا, لے کے آیا. تو اس دوران بھی کچھ غلط فہمیاں اس وجہ سے بھی. 2014-2015 میں جو یہ ساری مہم چلی ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف, اس میں طاہر القادری صاحب شامل, اس میں عمران خان صاحب کے دھرنے شامل, کیا آپ کو تھوڑی سا بھی شک نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, کس کو نہیں پتا تھا, سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے, مجھے بھی پتا تھا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ پوزیشن جو ہے ڈیفیوز ہو جائے. آپ کی گورنرشپ کے دوران 2014 میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا, جی, وہاں پر بے شمار لوگ مارے بھی گئے, زخمی بھی ہوئے. آج بتا دیجئے سب کو کیا ہوا وہاں. دیکھیں, میں اس بارے میں کوئی کامنٹ جو ہے نہیں کرنا چاہتا. چودھری صاحب آپ نے اتنی فرینکلی باقی ساری تو باتیں کر دیں, یہاں پر جہاں لاشیں گری آپ اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتائیں؟ وہ تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں, انصاف ہونا چاہیے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے, اس ملک میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, اور میں کیا کہوں.